آخر میں ایک عنوان ہے، اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ ہر مسجد کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی پوچھتا ہے، دیکھتا ہے، مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں، تو میں نے سوچا تھوڑا سا اس پر، حالانکہ اس پر میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ گفتگو کی ہے اور میرے یوٹیوب چینل پر اس پر 12-14 منٹ کا پورا تفصیلی کلپ بھی موجود ہے اس کے اوپر، لیکن آج یہاں تھوڑا سا مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کرسی پر نماز کا مسئلہ۔ یہ مسجدوں میں آپ کرسیاں دیکھتے ہیں نا، جگہ جگہ کرسیاں مسجدوں میں ہوتی ہیں۔ آج سے تقریباً کوئی 12-14 سال، 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، مسجدوں میں کرسیاں نہیں ہوتی تھیں۔ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس وقت معذوریاں نہیں ہوتی تھیں؟ کیا اس وقت معذور نماز نہیں پڑھتے ہوتے تھے؟ پڑھتے تھے نماز، لیکن نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت بھی پڑھنے والے پڑھتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں ہماری مسجدوں میں کرسیوں کا رواج آ رہا ہے۔ میں شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، میرے اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اور میری عادت کو بھی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ شرعی مسئلے کے معاملے میں بھی کسی کی کوئی رعایت نہیں کرتا۔ شرعی مسئلہ ہے، چاہے مجھ پر فٹ ہو، کسی پر فٹ ہو۔ اب کرسی کا جو معاملہ ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو لازم ہے، فرض اور واجب آپ کھڑے ہو کے پڑھیں۔ نفل سنتوں میں آپ نہ پڑھیں، بہت سارے فقہاء نے لکھا ہے، وہ بھی آپ اسی ترتیب سے رکھیں، قیام فرض رکھیں، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے علماء اس میں گنجائش دے دیتے ہیں۔ نفل کے معاملے میں وہ ہمیں روایات بتاتی ہیں، گنجائش ہے، نفل کھڑے ہو کے پڑھیں گے پورا ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھیں گے آدھا ثواب ہے، مرضی ہے آدھا ثواب لیتے ہیں، لے بیٹھ کے پڑھیں، عذر نہیں بھی ہے بیٹھ کے پڑھیں۔ لیکن اگر آپ فرض اور واجب پڑھ رہے ہیں تو آپ عذر نہیں ہیں تو آپ کھڑے ہو کے پڑھیں گے، ورنہ آپ کے فرض اور واجب بالکل نہیں ہوں گے۔ آپ یوں سمجھیں آپ آئے اور گئے، آپ نے پڑھا کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے فرض اور واجب کا مسئلہ۔ اب عذر کون سا ہے جس سے آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں فرض نماز؟ عذر کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ عذر مثلا ایک آدمی کو جب وہ رکوع میں یا سجدے میں جاتا ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، شاید کہ اس سے کوئی عدم برداشت میں کوئی آواز اس کی ظاہر ہو زبان سے، اتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، ناقابل برداشت۔ چھوٹی موٹی تکلیفیں کوئی تکلیف نہیں ہے، دنیا کی خاطر بل جمع کرنے کے لیے، سٹوروں سے سودا لینے کے لیے، اور اپنے نمبر کا انتظار کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لائن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نماز میں مسئلے ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا موٹا درد نہیں، ناقابل برداشت درد جو آدمی کی چیخیں نکالتے ہیں۔ عذر سمجھ آ گیا؟ یہ ہے عذر، اس سے چھوٹا عذر نہیں ہے۔ عذر نمبر 1۔ عذر نمبر 2 یہ ہے کہ ایک آدمی کو ایسی بیماری لگی ہے کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے کہا ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے اس کے متعلقہ کہ اگر آپ سجدہ کریں گے تو آپ کا یہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ مثلا آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، 1-2 دن کے لیے روک دیتے ہیں، آپ نے سجدہ نہیں کرنا۔ ہارٹ کی سرجری ہوئی ہے یا ہونے لگی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے آپ چند دنوں کے لیے آپ سجدہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے عذر اس کو لائق ہو گئے تو ٹھیک ہے، آپ سجدہ نہ کریں، اب سجدہ نہ کریں۔ یا کسی آدمی کو شفا ملنی ہے، سجدہ کر سکتا ہے، درد بھی تھوڑا محسوس برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر سجدہ کرے گا تو ریڑھ کی ہڈی میں، کمر میں ایسا درد، ایسا زخم ہے کہ وہ بہنا شروع ہو جائے گا اور جوڑ اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہو جائیں گے اور مسئلہ ہوگا اس میں، تو پھر بھی عذر ہے۔ یہ ہے عذر۔ عذر کا مطلب سمجھ آیا؟ اے نہیں ٹڑا درد ہے میں بیٹھ کے پڑھنا، گردے درد ہے بیٹھ کے پڑھنا، ٹنگ نکی جی درد کر دی ہے بیٹھ کے پڑھنا، گوڑے بھی نکے نکے کھی ہوتے ہیں بیٹھ کے پڑھنا، گپا نہیں یار، فرض ہے، واجب ہے، یہ ہے مسئلہ۔ اچھا، جب اس مسئلے کو آپ سمجھ گئے ہیں، اب اس بات کو بھی سمجھیں کہ یہ جو اس کے سلسلے میں میں نے عذر تو بیان کر دی ہے۔ اب اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، پھر اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے آپ جھکیں سجدے کے رکوع کے لیے، اور اس کے لیے سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکیں، رکوع کے لیے تھوڑا کم، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکیں۔ یہ جو ہم نے ڈرامے پکڑے ہیں مسجدوں میں، ایک ہی یہ کتو کڑے یہ نہیں ہے بھائی، اپنی طرف سے نہ نکالیں۔ بعض مسجدوں میں دیکھیں آگے تختیاں لگی ہوئی ہیں، کیا ضرورت ہے ان تختیوں کی؟ فقہاء نے صاف لکھا ہے کسی آدمی نے سر نہیں جھکایا، نیچے سے تختی اٹھا کے اگر رکھی، اس کا سجدہ نہیں ہوا۔ جھکنا ضروری ہے، جھکنا کیا ہے؟ ضروری ہے، تمام فقہاء نے لکھا ہے۔ اب بس بیٹھا ہے، اللہ اکبر کیے بیٹھا، ہرکا ایسا جھکا، رکوع ہو گیا، تھوڑا زیادہ جھکا، سجدہ ہو گیا، بس۔ یہ طریقہ نمبر 2 ہے، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، مطلب پوری ترتیب سے جیسے ہے۔ اگر اس سے بھی رہ گیا ہے، اب
تیسرا طریقہ ہے لیٹ کے پڑھنا. لیٹ کے پڑھنے میں دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ سیدھا چت لیٹ جائے ایسے اور ٹانگیں سیدھا قبلے کی طرف آ جائیں اور نیچے کوئی سرانہ تکیہ رکھ کے قبلہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیں اور اپنے سر سے یہ سر سے. اور اگر اس طرح بھی نہیں کر سکتا, پیٹھ میں مسئلہ ہے, کچھ زخم ہے, تو پھر دائیں بائیں جس پہلو پہ آتا ہے دائیں پہلو پہ زیادہ بہتر ہے, نہیں تو بائیں پہ آ جائے. اس صورت میں بھی فقہاء نے لکھا ہے اگر ایسے بھی ہوا ہے نا تو چہرہ کوشش کرے جتنا ہو سکتا ہے قبلے کی طرف رکھے. فرض پڑھ لے, اس ترتیب سے پڑھ لے. یہ ہے اصل ترتیب جو نماز پڑھنے کی ہے. اب ایک درمیانہ جو ہم نے سلسلہ نکالا کہ بھائی کرسیوں پر بیٹھ کے نماز پڑھنا, یہ میں نے کہا 14, 15, 20 سال پہلے اسی طرح لوگ پڑھتے تھے, جو ان 3 طریقوں میں سے کوئی سے ایک طریقے. اب کرسی والا جو طریقہ نکلا ہے اس میں آپ ذرا سمجھیں. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ زمین پر بیٹھ کے سر سے اشارے کے ساتھ, اور یہ جو انگلیوں والے اشارے لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے, یہ کسی جگہ بھی نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں صرف سر کا اشارہ ہے بس, اومی برأسک بس, یہ نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے آنکھوں نہ اکھی نہ تنا توتا, یہ بھی نہیں ہے, آپ اگر کٹے دیں. اچھا سر والا, اگر سر سے بھی کوئی آدمی اشارہ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ عاجز ہو گیا ہے, اب اللہ اس کا عذر قبول کریں گے, چپ ہو جائے, چپ ہو جائے. اور اس کی نمازیں, یہ سلسلہ جو ہے اب رہ گیا ہے. اب آگے اللہ نے اگر اس کو سر کی توفیق دی تو اس وقت یہ ادا کر لے گا. اگر سر سے بھی توفیق نہیں ملی, چاہے جتنا عرصہ گزرا, مر گیا اسی بیماری میں, تو اس کی نمازیں بھی معاف, فدیے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملا. اگر یہ بے ہوش رہا, 6 نمازیں ایسے زیادہ وقت گزر گیا, تو خود بخود نمازیں معاف. آئی بات سمجھ؟ آسان یہ بھی ہے. اچھا یہ اب میں بتا رہا تھا کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا. بھائی آج کل ایک ٹول نکل آیا ہے بڑا اچھا ہے بیٹھنے کا, چھوٹا سا 6 انچ کے اوپر سے اس کا بنا ہوا ہے, فارم لگی ہوئی ہے, نیچے سے اس کا بنا بھی ایسے ہے کہ قالین بھی خراب نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہے, 3-3.5 ہزار کا یہ جتنے کا ملتا ہے, وہ رکھ لیں. وہ اتنا چھوٹا سا ہے کہ آپ کے دونوں ٹانگوں کے درمیان آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ اپنی صف میں پیچھے کھڑے ہو کے آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کو رکوع قیام کا بھی شوق ہے کرتے رہیں, اس پر بیٹھ بھی سکتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا اس کا. وہ درمیان میں چھوٹا سا ایک رکھا ہوتا ہے, وہ اس سے آپ سہارا لے سکتے ہیں. وہ آپ کی پوری نماز کے پورے ڈسپلن کو متاثر نہیں کرتا. اب آئیے کرسیوں کی طرف. میں نہیں کہتا کرسیوں پر بیٹھ کے نماز پڑھنا ناجائز ہے, میں نے کہا یہ نہیں کہا, لیکن اس کرسی پھر سب سے آخر میں آئے گی. پہلے یہ صورتیں جو میں نے بتائی ہیں. اب کرسیوں پر بیٹھ کے پڑھنے میں کیا مسائل ہیں؟ نمبر 1, نماز میں عاجزی ہونی چاہیے. کرسی پر عاجزی کی کیا صورت ہوتی ہے آپ کو خود پتہ ہے, کرسی ہے, یا تو نہیں کرسی ہے. اچھا نمبر 2, جتنی کرسیاں مسجدوں میں رکھیں اتنے ہی مریض آپ کو نظر آئیں گے. مثلا آپ عام مسجدوں میں جا کے دیکھ لیں, 2 کرسیاں رکھیں گے آپ کو دونوں فل, 4 رکھیں گے 4 فل, 6 رکھیں گے 6 فل. آپ پنجاب میں جا کے دیکھیں کہ ادھر جو برگر لوگ ہوتے ہیں, برگر فیملی کے لوگ, اٹھاتے ہیں یہ بھی شوقن والے بیٹھے تھے, انہوں نے مسجد ساری پڑھی دیا دی, اور پھر کہتے ہیں جی ان کی کرسیاں ایک طرف کر دیں. آئی بات سمجھ؟ تو یہ ایک خطرناک رواج. اور ظاہر بات ہے ان کی اگر عذر نہیں ہے, جو عذر میں نے بتائے ہیں, تو ان کی نماز بالکل نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہوگی ان کی نماز. اور ایک یہاں ایک خاص مسئلہ سمجھ لیں جو لوگوں کو عام طور پر پتہ نہیں ہوتا, اس مسئلے کو ذرا سمجھیں. اگر کوئی آدمی سجدہ صحیح طریقے سے زمین پر نہیں کر سکتا, اس کا رکوع اور قیام کا فرض بھی ساقط ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ اب وہ کھڑے ہو کے جھک کے رکوع کرنا بھی ضروری نہیں ہے, کھڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے, اس کے لیے قیام فرضیت ختم. اب 2 طریقے ہیں اس کے پڑھنے کے, کھڑا ہو اور نیچے جا کے سجدہ سے اشارے سے کرے. لیکن فقہاء فرماتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جائے زمین پر, اور یا زمین پر نہیں بیٹھ سکتا, مسئلہ ہے, وہ چیز استعمال کر جو میں نے پہلے بتایا, نہیں تو کرسی ہے, کرسی پر بیٹھ جائے, پھر کرسی پر بیٹھ کے آرام سے نماز پڑھے. یہ جو آپ کو صفوں کی آدھی صف میں کھڑے لوگ نظر آتے ہیں, غلط طریقہ ہے. وہ بھائی صف پیچھے, آپ 2 فٹ آگے کیوں کھڑے ہو؟ اجی کرسی ہے تو بیچ النا, یا پھر وہ شے منگال 63 ہزار کا خرچہ کر, اس کو رکھا اپنے پاؤں کے درمیان. تو یہ صف کا آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. اچھا بعض مسجدوں میں آپ دیکھیں بڑی پر والی کرسیاں رکھی ہیں ترکھی, اس ذرا کہتے دائیں بائیں والا آدمی کہتے بے احتیاطی کر کے اٹھتا ہے, اس کا کان کپڑا ہوتا ہے. زخمی ہوئے ہیں لوگ کئی مسجدوں میں, اس طرح مسائل ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. پھر ایک جداگانہ انداز نظر آتا ہے مسجد میں, منفردانہ, عجیبانہ.
پھر بعض کرسیاں آپ دیکھیں، بعض ترکھی کرسی ہوتی ہیں نیچے سے تیز دار، وہ نیچے قالین پہ بیٹھا کر کرتی ہیں، قیمتی قالینیں برباد ہوتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے خرافات، تختیاں شختیاں یہ چیزیں. پھر بعض مسجدوں میں اتنی زیادہ کرسیاں آ گئی ہیں کہ اب ٹیبلوں کی ایک ٹیبل کی ضرورت ہے، ہوٹل بن جائے گا پورا ہوٹل بن جائے گا. اور صفوں میں جو ہے وہ ترتیب نہیں رہتی، بلکہ اب تو مسجدوں کا منظر ان کرسیوں کی وجہ سے اللہ معاف کرے چرچوں جیسا نظر آ رہا ہے. چرچوں میں دیکھیں آپ کرسیاں اسی ترتیب سے لگی ہوتی ہیں تو اس طرح نظر آ رہا ہے. اور کچھ لوگ ثواب سمجھ کے کرسیاں مسجد میں لا کے رکھتے ہیں، ثواب سمجھ کے کہ بھائی کرسیاں لا کے مسجد رہو تاکہ لوگوں کی نمازیں بھی صحیح خراب ہوں. مجھ سے ریاضی بھی بھیجو سو. تو جو عذر والے ہیں ان کی بات میں نہیں کرتا، وہ تو عذر والے ہیں جو عذر میں نے پہلے بیان کیے. تو بہرحال یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے کچھ عام باتیں آپ کے سامنے لے آیا ہوں اس کے اندر، آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو بعد میں بھی کسی کا سوال جواب ہو وہ بھی کر سکتے ہیں بعد میں. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ اللہ جب توفیق دیتے ہیں نماز کی، نماز ہم صحیح طریقے سے پڑھیں، یہ نہیں آئے اور نمازیں بھی ضائع کر کے چلے گئے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.